کیا کہ حق والا آ گیا ہے. حق والا، اس بات کو یاد رکھنا کیا ہے؟ حق والا آ گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کروانا صرف یہ حق رسول ہے. قرآن کا اعلان کرنا حق رسول ہے. حدیث بیان کرنا یہ حق رسول ہے. اور جنتیوں کو جنت کی بشارت دینا اور بروں کو دوزخ سے ڈرانا یہ حق رسول ہے، یہ حقانیت رسول ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری منشا، ساری حکمت اور ساری قدرت کاملہ اور اس کے سارے حکمت کائنات میں جو ہیں، ان تماموں کو بیان کرنا، جسے جتنا چاہے اتنا دینا، یہ حق رسول ہے. جن کو جتنا چاہے اتنا دینا یہ حق رسول ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے اسے زیادہ دے دے، یا غریب ہے اس کو کم دے دے. یہ سوال نہیں ہے، مگر رسول پر ہے کہ چاہے رسول جسے کم دے دیں لے لو، زیادہ دے دیں لے لو. تمہاری مرضی پر، تمہارے مانگنے پر نہیں دیں گے، رسول اپنی مرضی پر دیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ رسول اپنی مرضی پر کسی کو زیادہ دیں گے، کسی کو کم دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے. یہ ان کی مرضی ہے. نہیں دینے والا یہ نہیں کہہ سکتا رسول اے میرے رسول ان کو دیا، ان کو دیا، ان کو دیا، ان کو دیا، مجھے نہیں دیا. یہ سوال بھی نہیں کر سکتے. تو معلوم یہ ہوا حقانیت رسول کی ہے. اب رسول دینا ہے. جب رسول کی حقانیت ہے، سارے باطل مل گئے، سارا کفر مل گیا، ظلم مل گیا اور سارے شریر مل گئے، سارے سنگ دل والے مل گئے. حق کا پرچم لہرانے لگا. بس سمجھ گئے نا؟ الحمدللہ ایسے شرک، ظلم، ظالم، فتنے، اختلاف، فساد والے آج کے دور میں بھی پیدا ہیں. تو الحمدللہ جب رسول حق لے کر آئے ہیں، آج انہی کے خاندان والے بھی حق لے کر آ گئے. بات سمجھ گئے نا؟ تاکہ حق کو ظاہر کرے کہ یہ حق ہے، وہ نہیں ہے. اب حق کیا ہے یہ گھر والوں سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ حق کیا ہے یہ گھر والوں سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ بات سمجھ؟ میرے گھر میں کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ باہر والا تو نہیں جانتا نا. اب باہر والے تو صرف اچھا وغیرہ پکا، خوشبو وغیرہ آتی ہے تو سن سکتا ہے، کہہ سکتا ہے ہاں دال کا بغیر ہوا ہے کہ نہیں. مگر سن سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، مگر یہ بات طے نہیں کر سکتا کہ فلاں پکا ہے. مگر گھر والے کھاتے ہیں، کھلاتے بھی. یہ ان کو اچھی طرح طے ہوتی ہے کیا بنا ہے، کیا بنایا جا رہا ہے. تو باہر گئے الحمدللہ. اب آگے اصل بات پر مجھے تو صرف تقریر نہیں کرنی، یہ آغاز ہے، یعنی سمجھانے کے لیے جو آگے آنے والی باتیں اچھی طرح سمجھ جائیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب میں ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ شفاعت کہاں تک جائز اور یہ قرآن مجید نے اس کا اعلان کیسا کیا ہے، اگر جس کو مطلب یعنی صلاحیت ہے وہ یاد بھی رکھ لیں یا کتابت کر لیں اور اس کے حوالے آپ لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا آج کا موضوع تقریر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ آج نہیں کبھی بھی اس سے حوالات لے سکتے ہیں، کچھ پچھاڑ کر لے سکتے ہیں، یا وہی لوگ میرے خیال سے جو میرے آج کے موضوع ہے یہ ہم لوگوں سے زیادہ کل سے وہ لوگ خریدیں کہ صاحب نے کیا کیا حوالے دیے، کہاں سے لائے ہیں، ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں الحمدللہ لے لو تاکہ تم کو بھی علم ہو جائے گا، تم بھی سمجھ جاؤ گے کہ حقیقت کیا ہے. تو الحمدللہ اب آئیے شفاعت مصطفیٰ کو سمجھنے سے پہلے چند احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں شان مصطفیٰ پر میں گوش و گزار کروں گا. کیونکہ شفاعت کے اکثر لوگ قائل نہیں ہیں، کہ کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہے، مگر الحمدللہ ہم اہل سنت والے دل و جان سے مانتے ہیں. کیونکہ ہمارے خدا نے فرمایا ہے، ہمارے رسول نے فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
بعض دیوبندی حضرات بھی بعض شفاعت بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، ان میں بھی فرق ہے۔ اور اسی طرح معتزلہ کا بھی فرقہ ہے، وہ بھی بعض کو یعنی چھوٹی شفاعت کو مانتا ہے، بڑی شفاعت کو نہیں مانتا۔ تو بہرکیف حقیقت یہ ہے کہ کیا ہے شفاعت، اور اس کے اندر اس کو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو مراتب دیا ہے وہ پہلے انبیاء علیہ السلام سے شروع کیا ہے، کیونکہ قوم کے رہبر وہی ہیں، قوم کے رہبر وہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب میں ان نبیوں علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، پہلے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کی شان بیان ہوگی۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ نبینا صلاۃ التسلیم سے سنتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ صافات میں 8 اور 9 نمبر والی آیتوں میں جن کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر، سلام ہو نوح پر اور سارے عالم پر۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے الا کذالک تجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سلام ہو نوح پر تمام جہانوں پر، لا ریب ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نوح علیہ السلام کی شان میں اور وہ بندے محبوب بندے جن کو ذکر کیا ہے اس عالم کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ یہ ہمارے اعلیٰ شان کے بندے ہیں، ہم ان کو یہ شان دیتے ہیں، یہ مرتبہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اور آگے حضرت لوط علیہ السلام، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اور لا ریب وہ صالحین میں سے، یعنی وہ لوط علیہ السلام صالحین میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ صالحین میں سے۔ اب اس صالحین کا ایک معنی دوسرا سمجھ لیں، صالحین کہتے ہیں اچھوں سے اچھے، نیکوں سے نیک کو۔ بات نہیں آئی؟ اب یہ سارے نبی نبوت والے ہیں، ان میں بعض رسالت والے رسول ہیں، مگر صالحین میں سے اللہ کے محبوبوں میں اولیاء بھی ہیں۔ یہ بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، شہداء بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، جس کو قرآن مجید خود بیان فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ بس بھائی، اور یہ صالحین ابرار بھی ہوتے ہیں، اولیاء بھی ہوتے ہیں، غوث، قطب، اوتاد، نقبہ، عجبہ، مومن، یہ سارے کے سارے جن میں تقوی، پرہیزگاری، خوف و رجا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و سنتوں پر عمل و علم حکمت جن کے اندر ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے جن کو اللہ اس کے رسول پسند فرما لیتے ہیں، ہر وہ بندہ صالحین میں سے ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، جو صالحین کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اور اسی صالحین کو ہم نام اولیاء کا دیتے ہیں، ولی کا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مگر اولیاء اور ولی کیا ہے؟ اولیاء کہتے ہیں دوستوں کو، ولی کہتے ہیں دوست کو۔
یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں. اولیاء کہتے ہیں کس کو؟ دوستوں کو. یعنی سارے اولیاء جمع ہوتے ہیں، اس جمع دوستوں کا نام اولیاء ہے. جہاں ایک ہوتا ہے ولی ہے، ایک ہوتا ہے ولی ہے. اب یہ اولیاء صالحین ہیں. اولیاء کون ہیں؟ صالحین ہیں. اور وہی اولیاء شہداء بھی ہیں، وہی اولیاء صدیق بھی ہیں، وہی اولیاء نبی و رسول بھی ہیں، وہی اولیاء میں سے ولی اللہ بھی ہے. بات سمجھ میں؟ اب ولی اور اولیاء کا نام اگر لے لیتے ہیں تو بعضوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، تیور بدل جاتے ہیں. یہ اہل سنت والے زیادہ ولی اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. مگر ولی خدا بھی ہے، ولی رسول بھی ہیں، ولی صحابی بھی ہے، ولی غوث و قطب بھی ہے. ولی جن کے دل میں ایمان ہے اور وہ باعمل کردار والا ہے، اللہ و رسول کی اطاعت و سنت پر عمل کرنے والا ہے، خوف و رجا والا ہے، تقوی پرہیزگار والا ہے، ہر وہ مومن ولی ہے. اور اس کے بارے میں وہی قرآن مجید فرماتا ہے ان ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ ولی ہے تمہارا، رسول بھی ولی ہے تمہارے، اور سارے مومن بھی ولی ہیں تمہارے. ولی کا معنی کفیل بھی ہے، دوست بھی ہے، بات کو منوانے والا بھی ہے، یار و مددگار بھی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس سے تو یہاں صالحین، اللہ نے نبیوں کو صالحین کہا، یہ ایسے نیک کردار والے ہیں. اب اس کے آگے دیکھیے، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خلیل بنانے کی بحث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو نشست ہوگی اسی نشست میں خلیل کے معنی میں سمجھاؤں گا. بس مختصر میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اپنا خلیل یعنی خلیل، ساری دوستی ایک طرف، خلیل ایک طرف، ان دوستوں کا بھی دوست، اپنا خلیل. اور خلیل کا دوسرا معنی صرف اتنا سمجھ لے کہ اس کے بغیر، اس کو پتہ کیے بغیر وہ نہیں کرتا، اس کو پتہ کیے بغیر یہ نہیں کرتا. یہ دو ہمراز ہیں. تو اللہ نے اپنے خلیل یعنی اپنے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. جس کو خلیل بنایا، اب وہ نبی کتنے شان والے ہوں گے، جن کی شان اتنی بڑی ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان میں اذکر فی کتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد. یاد کرو کتاب میں، کیا کرو؟ یاد کرو کتاب یعنی قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کو وہ کتنی صداقت والے وعدہ نبھانے والے تھے، کتنے صدیق تھے، کتنا وعدہ تھا ان کا. ارے قربان جائے ان کی صداقت، ان کے وعدے پر. ابھی وہ جوان نہیں ہوئے، بچپن ہی تھا، اسی بچپن میں اپنا گلا کٹانے کے لیے خدا کی محبت میں راضی ہو گئے. باپ کی بات، باپ نے کہا بیٹے سے. خدا نے اسماعیل کو وحی نہیں کی، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، مگر اسماعیل علیہ السلام کو خدا نے وحی نہیں فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی، مگر ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، مگر وہ باپ ہیں. لیکن باپ نے کہا بیٹے کو، اس نے کہا، باپ نے کہا بیٹے کو کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اس کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں، باغیچوں میں گھما رہا ہوں، محلوں میں گھماؤں گا، وہاں لے جاؤں گا، یہ کھلاؤں گا، یہ پلاؤں گا، اور ایسے ایسے تجھے نعمتیں عطا کروں گا. یہ نہیں فرمایا. اور یہ بھی نہیں فرمایا تجھے علیحدگی رکھوں گا یا ستاؤں گا یا رلاؤں گا. یہ بھی نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ جان کی بات، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں نے صرف اتنا دیکھا ہے، مگر اس کے نام پر. جب وہ معصوم ہے، باپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، اتنے چھوٹے معصوم، حالانکہ باپ کی صحبت زیادہ نہیں تھی. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، باپ کی صحبت
زیادہ نہیں تھی، مگر اسماعیل علیہ السلام کو ماں کی صحبت زیادہ تھی۔ کس کی صحبت تھی؟ ماں کی صحبت۔ باپ کی صحبت زیادہ نہیں تھی۔ باپ تو حدیثوں میں آتا ہے سال میں ایک بار آیا کرتے تھے، لیکن ماں کی صحبت نے، ماں کے کردار نے، ماں کے اخلاق نے اور ماں کے سمجھوتے نے، ماں کی پرورش نے اس بیٹے کو اس قابل بنا دیا کہ باپ اگرچہ جان لینے کے لیے تجھے کہہ دے تو اف تک نہ کرنا، خوشی سے گردن کٹا دینا۔ یہ نصیحت ماں کی اور یہ پرورش ماں کی۔ آج کئی گھروں میں باپ کام و کاج سے، مشاغل سے دور ہوتا ہے تو ذمہ ماں کا آتا ہے، لیکن آج کئی بچوں کی پرورش ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچے نہ باپ کا خیال کرتے ہیں، نہ ان کا ادب، نہ ان کی تربیت، نہ ان کا احترام، نہ ان کا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری اپنی خطا ہے، کیونکہ سب سے پہلا درس وہ اسکول ماں کا گود ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ اب اس سے یہ نصیحت بھی ہے کہ باپ نے کہا، بیٹے نے اف تک نہیں، تیار ہو گئے، اور اللہ فرماتا ہے وہ کتنی صداقت والے ہیں۔ جب